سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھا جاؤندا ہے نال اگاں دے لگ۔ اور ابھی موسم جو ہے وہ گزر رہا ہے محرم الحرام کا، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے کربلا کی ریت پہ تڑپ رہے تھے اور بدن سے خون بہ رہا تھا۔ تو جتنی مشکلات ہوں گی اس قدر ہی امتحان ہوں گے۔ یہ انسانی زندگی کا فلسفہ سمجھنے سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اللہ اکبر۔ انسان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ ایک وقت انسان پہ آتا ہے جب جوانی ہوتی ہے، سینے میں زور ہوتا ہے، جب پنجوں میں طاقت ہوتی ہے، ہاتھیوں کو نچا سکتا ہے، شیروں کو بٹھا سکتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ میں تو میں ہوں، میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ یہ ایک بدبخت تھا جس کے بارے میں یہ آیت اتری، وہ چمڑے کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور 10 آدمیوں کہتا ہے کہ میرے نیچے سے چمڑا کھینچو۔ تو جب وہ چاروں طرف سے چمڑا کھینچتے تو کھینچ نہ پاتے، اور وہ اتنے زور سے کھینچتے کہ وہ چمڑا ٹوٹ جاتا، لیکن جو اس کے پاؤں تلے چمڑا جمع ہوا ہوتا وہ پاؤں تلے رہ جاتا اور باقی وہ توڑ لیتے۔ اس قدر وہ طاقتور تھا۔ تو عمومی طور پہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ شان تو نزول اس کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ایک انسانی فکر اور انسانی فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زور آتا ہے تو پھر کوئی ہوتا ہے کہ جو اس زور کو کسی بامقصد کام میں لگاتا ہے، بہت تکبر کی رو میں بہ جاتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ گمان کرتا ہے میرے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا، بس میں ہی میں ہوں، میرے پاس زور ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس توانائی ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جوانی ہے، میری آنکھوں میں چمک ہے، میرے پنجوں میں زور ہے، میری چھاتی میں طاقت ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے۔ پھر دولت کی کثرت آ گئی، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت دے کے بھی آزمایا گیا، ہمیں دولت دے کے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں پورے نہ نکل پائے۔ دولت کی آزمائش غربت کی آزمائش سے بڑی آزمائش ہے۔ تو جب دولت آئی، یقول اہلکت مالا لبدا، تو پھر نمائش کا جذبہ ساتھ ہی آتا ہے، تو کہتا ہے میں اتنا مال خرچ کر دیا۔ یہ عمومی طور پہ جو امراء ہیں ان کے نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب دولت آتی ہے تو پھر وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے کئی راستے ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو بہانے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی دولت کی نمائش جو ہے دیکھو کی ہے۔ شادی بیاہ کے ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے، ان کا انداز معاشرت ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ فخر سے ان فضول خرچیوں کو جو انہوں نے کی ہوتی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں اس کو معاشرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ میری گاڑی دیکھو کتنے کی آئی ہے، یہ میرے عالی نسب محل دیکھو، یہ میری کوٹھی کا گیٹ دیکھو، یہ میرا طرز حیات دیکھو۔ وہ بہانے بات کرتے ہیں۔ یقولو، قرآن نے ایک لفظ کے اندر انسانی کمزوریوں کا فلسفہ بیان بھی۔ یقولو اہلکت، وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا، مالا لبدا، اتنا مال، ڈھیروں مال۔ اللہ اکبر، ساتھ ہی تازیانہ ورثہ۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ وہ گمان کرتا ہے، اس کی سوچ ہے کہ وہ جو مرضی کرے، اس پر کوئی تعاقب کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، اس کو 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، یہ ہم نے اس کو عطا کیے۔ مطلب کیا کہ وہ اپنے مال کو جب خرچ کرتا ہے ایسے کاموں میں جس سے اس کی نمائش ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے نفس کو تسکین دے رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی تھی، کاش وہ دیکھتا۔ وہ لوگ بھی دنیا پہ رہتے ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، اسے غریب کی اور یتیم بچیاں نظر نہ آئیں کہ جو بوڑھی ہو رہی ہیں اپنی ماں کی دہلیز کے اوپر اور ان کا ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری بنتی تھی۔ ہم نے اس کو 1 نہیں 2 آنکھیں دی ہیں۔ اللہ اکبر، الم نجعل له عینین، ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، اور 1 زبان دی ہے۔ اچھا، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کی خود مدد کر سکے، اللہ نے اسے مالی آسودگی نہیں دی ہے، تو وہ خود تو نہیں دیکھ کے کسی کی مدد کر سکتا، لیکن اللہ نے اس کو زبان تو دی ہے،
اس کے کسی ایسے شخص سے تعلق